ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس نے جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا نا، انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، پوری رعایا اس کے قبضے میں تھی، تو سارے لوگوں کے کھانے پینے کے اخراجات، ساری چیزیں وہ بادشاہ سنبھالتا، تو وہ یوں کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، کوئی اور نہیں۔ اب اس کی سرکشی طغیانی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر اس کے محل میں گرا۔ جی ہاں دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے جو آپ اچھے سے ہوں گے، سوستھ ہوں گے، مست ہوں گے۔ تو میں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں جو بہت مزہ آنے والا ہے، کہیں جائیے گا نہیں، ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہے، کیونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ ویڈیو ہے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب اس ویڈیو میں کیا کچھ بتا رہے ہیں آپ پوری سن لیجئے تاکہ آپ کو بھی معلومات ہو جائے گا۔ مفتی سلمان اظہری کا یہ جو بیان ہے فرعون کے اوپر، مطلب فرعون نے کس وجہ سے گمراہ ہوا تھا اور کیوں خدائی دعویٰ کیا تھا، اس سارا چیز ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ کیونکہ دوستو اللہ تعالیٰ جس کو دولت جب زیادہ دیتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں نا گمراہی کی طرف ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ سمجھتا ہے جو اللہ نے مجھے جو دولت دیا ہے تو اللہ مجھ سے وہ راضی ہے، تبھی ہم کو اتنا چیز سے نوازا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو اس سے راضی ہونے کا یہ کوئی ایسا دلیل نہیں ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہے اللہ اس سے راضی، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے جو فرعون کو جو دولت دیا تھا اور ان کو کئی سال تک مطلب ان کے سر میں بھی درد نہیں آیا تھا، اسی کارن سے ہے نا وہ گمراہ ہوا اور خدائی دعویٰ کر بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہی گھر میں بھیج کر اور ان کو ہی وہ تبلیغ کرنے لگے، ان کو ہی خدا کا بات بتانے لگے، بلکہ ہر کوئی جو ویسی ہی فرعون کو علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام ہمارے زمانے میں آنے والے ہیں، لیکن اس کو اتنا خبر نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، کس کے گھر میں آئیں گے، اس کے مطلب اللہ کے نبی آنے والے ہیں، تو کسی کے گھر میں بھی اگر لڑکا پیدا ہوتا تو فرعون نے اس کو قتل کروا دیتا تھا، کیونکہ اس کو خوف تھا جو اگر اللہ کے نبی آ گئے تو ہمارا جو مطلب جتنا بھی چل رہا ہے سارا چیز ختم ہو جائے گا، اس کے لیے وہ ہر بچے کو قتل کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پرورش کیا اللہ تعالیٰ نے، ہیں جو نبی کب آنے والے ہیں، کس کے گھر میں آئے گا، اس کو اتنا بھی خبر نہیں ہے۔ تو آئیے پہلے ہم سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری کی زبانی ہم سنیں گے، جو فرعون کو مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کچھ کرا، اس کے ساتھ کیا کچھ بولا، اور فرعون نے کیسے خدائی دعویٰ کیا، کیا کچھ کیا۔ تو آئیے، آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، آپ کو بھی یہ چیز معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے جو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ القا کی، القا کہتے ہیں غیب سے اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہدایت میں مل جانا۔ آپ کے دل کو بھی اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کو خود پہچان سکتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے بھی کچھ چیزیں ویسے ہی معلوم ہو جاتی ہیں، تو سمجھ لینا یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت سے۔ بس اوقات آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی مرتبہ ایسا کہ آپ کو ڈیسیزن لینا رہتا ہے، آپ کو تجربہ نہیں، پھر بھی آپ صحیح ڈیسیزن لے لیتے ہیں، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہدایت۔ دل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ اور القا جو کہتے ہیں وہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو، اولیاء کو غیب سے دل میں بات ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں تہ خانے میں چلی گئیں، نیچے انڈر گراؤنڈ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، تو اب اور خوف ہوا کہ لڑکا ہی ہوا ہے۔ ان کی ماں ڈر گئی، چھپانے لگی، کیا کریں اب؟ چونکہ فرعون کی پولیس ہر جگہ گھومتی رہتی تھی، کہاں کون پیدا ہوا کیا ہے، تو یہ خوف کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اور ایک بات ڈالی، وَأَوْعَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی ماں دودھ پلا دے، اور ڈر لگتا ہے اگر فرعون سے، ایک صندوق میں رکھ کر کے پانی میں بہا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو وطن ہے وہ مصر، جہاں تک تاریخ میں بتایا جاتا ہے، دریائے نیل میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیٹی میں رکھ کر صندوق میں رکھ کر لکڑی کے بہا صحیح بات دیا. کون ماں یہ کر سکتی ہے پیدا شدہ بچے کو؟ لیکن رب کی طرف سے انہیں ہدایت ملی, بہا دیا. اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بہت بے چین ہوا, اور اگر ہم اس کے دل کو تسلی اور ڈھارس نہ دیتے تو پھر وہ گھبراہٹ کی شکار ہو جاتی. پھر بھی اللہ کے نبی پھر حضرت موسیٰ کی ماں ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن ان اپنی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹی تم یہ صندوق دیکھتے جانا کہ کہاں جا رہا ہے, بہا تو دیا ہے میں نے, مجھے ایسے اشارے مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے, میں نے پانی میں چھوڑ تو دیا ہے, ذرا دیکھتی ہوئی چلی جا کہاں جا رہی ہے. وقالت لأختہ قصیہ پیچھے پیچھے چلو. اب وہ دیکھتی ہوئی چلی گئیں ان کی بہن. یہ صندوق بہتے 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 فرعون کے محل کے کنارے جا کر لگ گیا. فرعون کا محل اور اس کا باغیچہ اس دریا سے لگا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے بڑے لوگ سی ویو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں رہنے کے لیے, سی فیس چاہیے ہم کو سمندر کے قریب تاکہ ڈوبنے کے لیے آسانی ہو. فرعون بھی ندی کے کنارے اپنا بنگلہ بنایا ہوا تھا اور محل اس کا وہیں تھا باغیچے میں. اتفاق دیکھیں کہ فرعون کو اولاد نہیں تھی, بچے نہیں تھے. فرعون کی بیوی آسیہ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے باغیچے میں آئی تو یہ صندوق باغیچے کے کنارے لگا ہوا ہے. نہایت ہی حسین و جمیل بچہ اس میں کھیل رہا ہے جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں, فکر نہیں. فرعون کی بیوی تھی آسیہ, کہا کہ یہ کیا بہہ کے آیا ہے, اٹھا لاؤ. اٹھا کر کے لائیں تو بہت ہی حسین و جمیل بچہ تھا, تو ان کو ایسا لگا کہ اسے لے لینا چاہیے, تو وہ لے کر کے اندر آئیں اور پھر فرعون کے پاس لا کر کے بتاتی ہیں کہ ایک بچہ بہتا ہوا آیا ہے. تو اسے پہلے سے ٹینشن تھا, اس نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو ہلاک کرنے والا ہے. کہا نہیں, یہ تو پتہ نہیں ندی میں بہتا ہوا کہیں سے آیا ہے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک, ہے فرعون مارو مت اس بچے کو, تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے, ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. عسیٰ ان نتخذہ ولدا, اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون بیگم کی محبت میں کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کہتی ہیں, بیٹا بنا لیتے ہیں. بیٹا بنا کر کے رکھ لیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو. کون؟ فرعون نے اپنے گھر میں اپنے شاہی محل میں اب رکھا. اور اس کے بعد اب دودھ پلانے کی بات آئی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی ساری چیزیں کہ اب میرا چھوٹا بھائی ننھا بھائی اٹھا لیا گیا ہے, محل میں جا چکا ہے, اب کیا ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت دیکھیں, دودھ پلانا بھی تو ہے, بچے کو پرورش کرنا ہے, تو وہ کسی کا دودھ پکڑ ہی نہیں رہے تھے. بڑی بڑی دایائیں بلائی گئیں, بادشاہ نے خوب انعام دینے کا وعدہ کیا, بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا. بہت ساری دایائیں آئیں, موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے. تو ان کی بہن دیکھ رہی تھی, اس نے کہا کہ میں ایک ایسے گھر کو جانتی ہوں وہ دایا کا دودھ شاید یہ پی لے. کہا ٹھیک ہے لے آؤ, سب کو تو ہم نے بلایا. وہ جلدی گئیں اور اپنی ماں کو لے کر کے آئیں, اپنی ماں کو لے آئیں اور کہا یہ بھی اچھی دایا ہے, بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں. تو ان کی ماں موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے محل میں آئی, موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے جیسے انہوں نے دودھ پلایا آپ پینا شروع کر دیا. فرعون نے کہا صحیح نشانہ لگا, اب اس کو منہ مانگا انعام بھی دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اجرت بھی دے رہا تھا اور پرورش کے خرچے بھی اور انعام بھی. یہ ہے میرے رب کی قدرت کا شاہکار. جب وہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو گلاب کو جس طرح کانٹوں میں رکھ کر کے بچاتا ہے, اسی طرح اللہ عز و جل نے. اب یہ دیکھیں ایسی اگر دیکھنا ہے کسی چیز کو اللہ بچاتا ہے کس طرح سے, تو دانت ہمارے جسم میں ہیں, ہمارے منہ میں ہیں, کسی کو کاٹو تو کیسے کٹ جائے, ہر چیز اس سے کٹ جاتی ہے.
کھانے پینے کی چیزیں پلس اگر کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹنا چاہیں تو بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہی 32 دانتوں کے بیچ میں ایک نرم و نازک زبان رہتی ہے، کبھی اس سے نہیں کٹتی، کبھی نہیں کٹتی۔ بزرگوں نے فرمایا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار تمہارے منہ میں ہے کہ زبان 32 کے بیچ میں رہ کر کے بھی کبھی کٹتی نہیں جلدی ان سے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرتی نظام ہے کہ وہ سخت گیر لوگوں کے بیچ میں بھی نرم لوگوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا، ان کی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، کسی اور کا نہیں۔ اب فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی رہی بڑے ناز کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ کو واپس اس کی ماں تک لوٹا دیا۔ ہاں، کئی تقر عینہا، تاکہ فرعون کی آنکھ کی ٹھنڈک نہیں، ان کی ماں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو جائے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ یہ موسیٰ کی ماں جان لے اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ بالکل حق ہوتا ہے۔ وَإِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کی ماں گھبرائی ہوئی تھی پہلے بچے کو ڈالوں کہ نہیں ڈالوں، اب اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے تیرا بچہ صحیح سلامت لوٹایا، اور اللہ فرماتا ہے ہم اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے کو اللہ بے حساب عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے۔ یہاں یہی تو بات، اب چلو ہم بچوں کو نہیں ڈالیں گے سمندروں میں ندیوں میں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 درہم خیرات کرے میں اسے 700 گنا بڑھا کر دوں گا۔ یہ قرآن پاک میں وہ مائیں تھی رب کے حکم پر بچے ڈال دیں، آج ایک سکہ نہیں ڈال سکتے تو پھر کون سا ہمارا ایمان ہے، کون سا یقین ہے ہمارے اندر؟ ہمارے پاس مال کی محبت، اولاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے سامنے سے جھولیاں گھومتی رہتی ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر میں کہہ رہا ہوں، اور ویسے ہی ہم اپنی پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے باہر خوب پیسے بھی دیتے ہیں، ہر جگہ ہم دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر یقین کیوں کم ہے ہمارا؟ انویسٹ ہر جگہ جیسے کرتے ہیں اس میں بھی کچھ انویسٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیزیں امانت دے دو، وہ اللہ ایسے تمہیں لوٹائے گا۔ دنیا میں خود اس نے فرمایا موسیٰ کی ماں اگرچہ گھبرا رہی تھی بچہ سمندر میں بہانے سے، ہم نے اس کے دل کو تسلی دی اور ایسی جگہ اسے لوٹایا کہ بیٹا تو لوٹایا ہی، لیکن فرعون کی طرف سے خوب انعام بھی عطا کروایا، اجرت بھی عطا کروایا، ساری چیزیں ہیں۔ میرے عزیزو، رب تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو۔ اب پرورش ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، 1 سال کے کچھ ہوئے تھے، 1 سال میں چلنے پھرنے لگے، تھوڑی بہت باتیں ہونے لگی، تو فرعون اور آسیہ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قریب جا کر زوردار تماچا مار دیے، چھوٹے سے تھے، گال پر جیسی پڑا ہاتھ۔ دوستو امید ہے جو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل پہ نہیں ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ میں اسی طریقے کے ویڈیو لاتے رہتا ہوں اور آپ کو کافی معلومات ہو جائے گا۔ تو میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، جب تک کے لیے جے ہند۔